پروگرام میں خوش آمدید ناظرین۔ بلوچستان کے اندر حالات کیا ہیں؟ حکومت کے تمام تر دعووں کے باوجود، تمام اداروں کی تمام تر پبلک نیک نیتی کے باوجود، تمام تر پیسے دینے کے باوجود، تمام تر حل اپلائی کرنے کے باوجود بلوچستان سٹیبلائز نہیں ہو رہا، اور بلوچستان جس طرح میں نے پہلے عرض کیا تھا، دنیا کی نظر میں پاکستان کی ریاست کی وائبلٹی، یعنی یہ ریاست چل سکتی ہے یا نہیں، اس کا ایک امتحان ہے۔ ہم نے دنیا کے امتحان کو پاس نہیں کرنا، ہم نے اپنا امتحان پاس کرنا ہے۔ کیا ہم پاکستان کے اس اہم ترین صوبے کو سٹیبلائز کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ یہ ہماری ذہانت کا بھی امتحان ہے، یہ ہمارے سیاسی تدبر کا بھی امتحان ہے، یہ ہماری ریاست کے مؤثر ہونے کا بھی امتحان ہے۔ تو ہمیں اس امتحان میں پاس ہونا ہے، لیکن فی الحال جو امتحان کے نتیجے ہمارے سامنے آئے ہیں ناظرین، وہ کچھ اچھے نہیں ہیں۔ تمام تر دعوے ایک طرف اور بلوچستان کے اندر خوفناک حقائق ایک طرف۔ پہلا حقیقت جو ہے وہ آپ کے سامنے جو فیکٹ ہے وہ یہ کہ جو سیپریٹسٹ ٹینڈنسیز ہیں، جو خلفشار ہے علیحدگی کے نام کے اوپر، وہ بڑھ رہا ہے۔ کوئی زمانہ تھا جب ہمیں بتایا جاتا تھا کہ تمام کے تمام لوگ چند 100 تک محدود ہیں، فراری کیمپس کے اندر آپریٹ کرتے ہیں، 1.5 ڈسٹرکٹ ان کے پاس ہیں اور ان کے چلانے والے 4-5 ہیں۔ اس کے بعد ہمیں بتایا گیا کہ ہم ان لوگوں پر قابو پا لیں گے، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، ان کے ڈھانڈے افغانستان کے ساتھ ملتے ہیں، لیکن چونکہ اتنا لمبی ٹیریٹری ہے، ہم اس ٹیریٹری کو کنٹرول میں لا سکتے ہیں اور ان کی سپلائی لائنز کاٹ سکتے ہیں۔ وہ دن گیا اور آج کا دن آیا ناظرین۔ 1.5 ڈسٹرکٹ کو چھوڑ بلوچستان کے ان ایریاز کے اندر بھی یہ خلفشار پھیل گیا ہے جہاں پر اس سے پہلے اس کی کوئی تاریخ نہیں تھی۔ تو یہ جو آگ آہستہ آہستہ آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ دوسرا معاملہ ناظرین جس کے اوپر کھل کے بات نہیں ہوتی، وہ یہ کہ فرقہ واریت کی قتل گاہیں بلوچستان کے اندر کھلی ہوئی ہیں۔ اگر ہم اس وقت صرف اور صرف ایک ہی مسئلے کے اوپر بات کریں اور وہ کہیں کہ علیحدگی پسند تنظیمیں باہر سے فنڈ لے کے بلوچستان میں خلفشار پھیلا رہی ہیں، تو شاید ہم دوسرے بڑے مسئلے سے پہلو تہی کر رہے ہوں گے اور نظریں چرا رہے ہوں گے۔ فرقہ واریت والے جو گروپ ہیں وہ جیلوں کے اندر سے بھی آپریٹ کر رہے ہیں، جیلوں کے باہر سے بھی آپریٹ کر رہے ہیں۔ بین الاقوامی طور پر کون سا ایسا ملک ہے جو ان کو سپورٹ نہیں کر رہا؟ پاکستان کا یہ اہم ترین صوبہ اس وقت فرقہ واریت کے نام پر بین الاقوامی اور علاقائی سیاست کی عام جگہ بن گیا ہے۔ یہاں پر پیسہ بھی بہت ہے اور یہاں پر ایک دوسرے کو مرنے مارنے پر تلے ہوئے فرقہ واریت کے نام پر قتل کرنے والے لوگ بھی بہت موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ہم ڈینائل میں نہیں رہ سکتے۔ افغانستان سے چلنے والے طالبان کوئٹہ کے اندر موجود ہیں، پاکستان کے ان حصوں میں، بلوچستان میں جہاں پر پشتون بستے ہیں، ان کی بستیاں آباد ہیں۔ کوئٹہ کے اندر آپ جائیں گے، بعض ایریا ایسے ہیں جو مارک ہوئے ہیں، وہاں پر آپ کو طالبان نظر آئیں گے۔ ڈینائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، گلٹ ایڈمٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے۔ تو نہ صرف سیپریٹسٹ ٹینڈنسیز ہیں، فرقہ واریت ہے، طالبان کی بھی بڑی تعداد وہاں پر موجود ہے، اور طالبان جب وہاں پر افغانستان سے آتے ہیں تو ظاہر ہے بتاشے تو نہیں بانٹتے ہوں گے، وہاں پر بیٹھ کر صرف سرگوشیاں تو نہیں کرتے ہوں گے، یا چپکے سے دن گزار کر واپس تو نہیں جاتے ہوں گے۔ طالبان جس جگہ پر جاتے ہیں اپنا ایک اثر چھوڑ کے جاتے ہیں یا اثر بڑھاتے ہیں۔ بلوچستان میں یہ ہو رہا ہے۔ امن و امان انتہائی خراب ہے، کڈنیپنگ فار رینسم بہت زیادہ ہے، یہاں پر پولیس انفیکٹو ہے۔ دن دہاڑے جس طریقے سے موٹر سائیکلوں پر لوگ آتے ہیں اور مار کے چلے جاتے ہیں، وہ ایک صرف عکس ہے۔ ویسے تو خیر کراچی کے اندر بھی حالات بہت خراب ہیں، لیکن بلوچستان کے طول و عرض میں یہ واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو امن و امان کی جو صورتحال ہے وہ انتہائی خراب ہے۔ جمہوریت جس کو بہت افیکٹو ہونا تھا، چیف منسٹر صاحب جو ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں، کابینہ اس سے بھی زیادہ بانجھ ہے، گورنر صاحب کبھی آپ کو نظر نہیں آئیں گے، اور جو ترقیاتی کام ہیں جن سے لوگ مستفید ہوتے ہوئے نظر آئیں وہ محض کاغذ پر آپ کو نظر آئیں گے۔ بلوچستان کے اندر سفر کرتے ہوئے آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ پاکستان کے سب سے بیکورڈ علاقے کے اندر اگر کوئی بیکورڈ بیلٹ ہوگی وہاں پر آپ سفر کر رہے ہیں۔ نہ جانے یہ 124 بلین کی جو بات کرتے ہیں کہاں پر گیا، وہ ترقیاتی کام کس جگہ پر ہیں۔ بلوچستان بہت دور ہے ترقی کے راستے کے اوپر ابھی بھی۔ ایک اور خوفناک حقیقت جس کی بات نہیں ہوتی بلوچستان میں، وہ یہ کہ پٹھان اور بلوچ خلیج بڑھ رہی ہے، ٹینشنز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔
اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں جو ہم کسی اور پروگرام میں ٹیک اپ کریں گے، لیکن یہ کہنا کہ پٹھان اور بلوچ کمیونٹیز کے اندر ٹینشن نہیں ہے، میرے خیال میں حقائق سے روگردانی ہوگی جو ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ یعنی عمومی طور پر اگر آپ بلوچستان کے اسسمنٹ لیں تو اس صوبے کے اندر امن و امان نہیں ہے، یہاں پر خوف کا راج ہے، خدا خوفی نہ ہونے کے برابر ہے، اور بیرونی طاقتیں دن دناتی پھرتی ہیں۔ یہ وہ پروفائل ہے اس پروونس کا جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم نے جمہوریت کے ذریعے اسٹیبلائز کر دیا، ہم نے ترقیاتی اسکیموں کے ذریعے اسٹیبلائز کر دیا، ہم نے طاقت کے ذریعے اسٹیبلائز کر دیا۔ بلوچستان اسٹیبل نہیں ہے، اور اگر اسٹیبل نہیں ہے تو پھر اس کو اسٹیبل کس طریقے سے کیا جائے، اس کے اوپر پروگرام کے آخری حصے میں آپ کے سامنے چند گزارشات پیش کریں گے۔